كلهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ ایک وہم و گمان ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، ہم لوگ کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، ہم جلوہ کثرت پہ یہ وحدت کے خزینے کس طرح بیاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، کعبہ کو صنم خانہ بنائے ہوئے اب تک ہم سجدہ کو نہ ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ 13ویں نبوی سال تک ہم سارے پہنچ چکے ہیں۔ یہ 13واں نبوی سال جو ہے یہ ذرا تفصیلی سال ہے۔ اس سال کے اندر بے شمار واقعات ہیں، کچھ مکہ المکرمہ کے ہیں اور بہت سارے مدینہ طیبہ کے حالات و واقعات ہیں، اور بہت سارے واقعات اس درمیانے سفر کے واقعات ہیں۔ جو ہجرت کا سفر ہے بڑا ہی عظیم سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک دن اور ایک رات عمر کی پوری عمر کے برابر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا ایک دن اور ایک رات، اور ادھر پوری عمر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پوچھا گیا کہ دن کون سا اور رات کون سی، تو بتایا گیا کہ رات وہ غار والی رات ہے، اور دن فاروق اعظم فرمانے لگے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، وفات والا دن بڑا ہی سخت دن تھا، کہ جس وقت لوگ جو ہیں انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ عرب قبائل جو ہیں ان میں سے کچھ مرتد ہو گئے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے ذرا نرمی کا مشورہ دیا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اے عمر جاہلیت دے وچ تے بڑا تگڑا سیں تے بڑا بہادر سیں، تے اسلام دے اندر آ کے تو اتنا بزدل کیوں ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نرمی کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 بازو دیے ہیں، دونوں بازوؤں میں ایک ایک تلوار لے لوں گا، اور فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوا یا فتح پا جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان سے پیچھے ہو جاؤں، یا جو زکوٰۃ سے انکار کرنے والے ہیں ان سے پیچھے ہو جاؤں، یہ نہیں ہو۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دن اور ایک رات کی عبادت اور عمر کی ساری زندگی کی عبادت جو ہے یہ برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ کل ہم جہاں تک پہنچ چکے تھے کہ غار کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے، اور یہ مکے والے رستے سے بالکل متضاد الٹ رستہ ہے، ادھر چلے، صرف اس لیے کہ ہر بندے کی نگاہ ادھر ہونی ہے
کہ یہ ادھر گئے ہیں یثرب کی طرف تاکہ لوگوں کو ادھر کا مغالطہ ہو اور ہم جو ہے بالکل الٹ۔ 3 دن تک یہاں رہے ہیں، اور جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ کتنے درہم؟ 40,000 درہم۔ اور آج جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے جانے لگے ہیں تو ان کے پاس صرف 500 درہم۔ کتنے؟ باقی 5,000 درہم، باقی 35,000 درہم جو ہیں وہ کدھر گئے؟ باقی 35,000 درہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کدھر گئے؟ غریب جو غلام تھے، جو اپنے آقاؤں کو پیسے دے کے آزاد نہیں ہو سکتے تھے، صدیق اکبر کا یہی کام تھا کہ ان کو آزاد کر کے ان کو خرید کر کے انہیں آپ آزاد کر دیتے تھے، اور یہ ساری رقم ادھر ہی خرچ ہوئی۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے کہنے لگے، اے ابو بکر، میں دیکھ رہا ہوں کہ جن غلاموں کو تو خریدتا ہے پھر تو انہیں آزاد کر دیتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کمزور ہیں، دبلے پتلے ہیں، انتہائی لاغر قسم کے ہیں۔ اے ابو بکر، پہلی بات تو یہ کہ یہ جس مال سے راس ختم ہو جائے تو وہ بندہ تجارت کیسے کر سکتا؟ تجارت تو نہیں ہو سکتی، راس ختم کر رہے۔ چلو اگر پھر بھی یہ کام کرنا ہے، باز نہیں آنا، آگے ہیں ادھر، اگر یہ کام پھر بھی کرنا ہے تو پھر کم از کم یہ کرو کہ موٹے تازے غلام جو ہیں، صحت مند اور توانا غلام جو ہیں، ان کو خرید کے آزاد کرو۔ کیوں ابا جی، یہ کیا فرق ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ کم از کم ہمارا ان کے اوپر احسان ہوگا، اور احسان کے بدلے میں بعد میں ہم ان سے کام بھی لے سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن صدیق اکبر کی نگاہیں کہیں اور تھیں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کی نگاہیں کہیں اور ہیں۔ اللہ کریم نے سورت کی آیتیں، سورت اللیل کی آیتیں نازل فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ ابو بکر یہ جو کام کر رہے ہیں نا، دبلے پتلے کمزور غلاموں کو خریدنا اور پھر آزاد کرنا، یہ ابو بکر پر ان غلاموں کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس احسان کے بدلے میں ابو بکر انہیں خرید کر آزاد کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ صرف اپنے رب کی رضا کو چاہنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ جو ہے یہ راضی ہو جائے، اللہ ضرور ان سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ 5,000 درہم بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ وہ فلاں جگہ پڑے ہیں وہ بھی لے۔ والد اس وقت نبینا ہو چکے ہیں۔ والد کہنے لگے جب یہ چلے گئے، والد گھر کے اندر اسماء موجود ہیں، ان سے کہنے لگے مجھے یوں شک پڑ رہا ہے کہ آپ کا والد جو ہے نا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ گیا، کنگلا کر گیا، ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں بھیک مانگنی پڑے، چونکہ ابھی مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے اس لیے۔ تو حضرت اسماء اگرچہ چھوٹی سی ہیں، بڑی سمجھدار بچی ہیں، فرماتی ہیں میں نے کیا کیا، وہ ابا جان جس جگہ پر رقم رکھا کرتے تھے نا، میں نے ایک کپڑا لیا اور اس کپڑے کے اندر میں نے کچھ کنکریاں اور کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے اور اس کپڑے کے اوپر گرا لگا کر ایک گرڈی سی بنائی اور وہاں اس آڑے کے اندر رکھ دی۔ ہاں، اب نئی نسل کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ آڑا کیا ہوتا ہے۔ ہاں یار، بڑی ہماری جو ہے نا ثقافت ختم ہو رہی، ثقافت ہی ختم ہو رہی، پتہ ہی کوئی نہیں ہمارے بچوں کو کہ یہ پرانی چیزیں یہ کیا ہوتی تھی۔
یہ دیواروں کے اندر نا وہ خانے سے بنے ہوتے تھے. تو فرماتی ہیں کہ میں نے دادا جی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر میں وہاں لائی اور میں نے وہ گچڑی جو ہے دادا جی کے ہاتھ میں تھما کے میں نے کہا دیکھو ابا جان ہمارے لیے کتنا سرمایہ چھوڑ گئے. تو جب دادا نے وہ گچڑی اٹھائی کہا اچھا پتر پھر خیر ہے، میرا خیال یہ تھا کہ ابو بکر جو ہے وہ ہر چیز لے کر چلا گیا، گھر میں ایک درہم بھی نہیں چھوڑا. اور اماں جی حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ واقعی کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے تھے. رسول اللہ کی محبت اتنی غالب تھی کہ ابو بکر نے کوئی چیز اپنی سمجھی نہیں، ہر چیز رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور کر دی. اب یہ 3 دن ادھر رہے ہیں. ان 3 دنوں کے اندر کئی لوگ جو ہے نا ان کی تلاش کے اندر نکلے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب مشرکین جو تلاش میں نکلے ہیں تو اب ساتھ اعلان بھی یہ ہو گیا، اعلان ہوا ہے کہ یہ 2 بندوں کو جو تلاش کر کے لائے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا. جو دونوں کو تلاش کر کے لائے گا اسے 200 اونٹ ملیں گے اور جو ایک کو تلاش کرے گا اسے 100 اونٹ ملے. اب وہ بالکل جو ہے غربت کے زمانے ہیں اور غربت کے ان زمانوں کے اندر 100 اونٹ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا انعامی پیکج ہے، بہت بڑی رقم ہے. اللہ اکبر. اب کئی لوگ چلیں لالچ کے اندر، ہر طرف لوگ پھیل گئے. یہ جو ہوتے ہیں نا کھوجی، یہ پاؤں کے نشانات سے جو ہے پہنچتے. اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو خدا داد صلاحیت دی ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ ایک کھوجی جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے یہاں غار ثور تک پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ یہ شک مجھے پڑ رہا ہے کہ یہ نشانات ابو بکر کے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے نشان ہیں نا وہ میں پہچان نہیں پا رہا. ہاں اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے اندر جو پاؤں کے نشانات ہیں نا وہ نشان ان نشانات کے ساتھ کچھ ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ بھی غار کے اندر نہ پہنچ سکے. آگے باتیں معروف ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر. اندر چلے گئے غار کے اور غار کی ساری صفائی کر کے جتنے سوراخ تھے حضرت صدیق اکبر نے وہ سارے سوراخ بند کر دی اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے، اور ایک سوراخ جو ہے وہ بچ گیا. صفائی مکمل ہو گئی ہے. صدیق اکبر بیٹھ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہے چونکہ رات کا جگراتا، پھر پہاڑی پر چڑھنا اور چڑھتے ہوئے پھر جو ہے نا کنکریاں پاؤں میں آئیں، پاؤں مبارک زخمی ہونے لگے، ورم آنے لگے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر رسول اللہ کو اٹھا لی. اللہ اکبر. اشارہ ہے کہ نبوت کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ نبوت کا بوجھ جس نے اٹھانا ہے اللہ اس کو زندگی کے اندر ہی تیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر آپ سو جاتے. کیا عجیب منظر ہوگا. یوں سمجھ لیں کہ رحل کے اوپر جس طرح قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہوتا ہے یہ منظر پیش کر رہی ہے غار ثور، اور سارے سوراخ بند ہیں، ایک سوراخ جو ہے وہ کھلا ہے. اب اور تو کوئی چیز نہ ملی. سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی جو ہے وہ وہاں پر رکھ. اب اسی غار کے اندر، حدیث میں تو نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی کہ اسی غار کے اندر ایک سانپ تھا. تو وہ جو ہے جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگی اب وہ بھی بےتاب ہوا کہ کسی ذریعے سے میں باہر نکلوں. لیکن صدیق اکبر نے کامی اڈے پکے کیتے سن کہ کسی سوراخ میں سے اسے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں. سونگتے سونگتے سارے سوراخوں کو بالآخر اس سوراخ پہ آیا. دیکھا کہ یہاں وہ والی بندش نہیں ہے، یہاں انسانی گوشت ہے. تو پھر کیا کیا؟ صدیق اکبر کو ڈنگ مارا، ڈسا، اس لیے کہ یہ ایڑی ہٹے تو میں بھی اپنے محبوب کا دیدار کر لوں. اللہ اکبر. ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے معروف مبلغ میرے استاد مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب
اس جگہ پر ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ پیغام مل رہا ہے کہ جس نے نبوت کے دروازے تک پہنچنا ہے وہ صدیق اکبر کی ایڑیوں کو چوم کے آئے گا تو تب نبوت کے دروازے تک پہنچ سکے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ ادھر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں انتظام ایسے فرما دیے، روایات ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی، اگرچہ بعض نے ان پر ذوف کا کلام کیا، ذوف کا کیا کہ وہ جو ہے نا مکڑی، اس نے غار کے منہ کے اوپر جالا بن دیا تھا، یہ کبوتری جو ہے اس نے وہاں گھونسلہ بنا کے اس نے انڈے دے دیے تھے، اس قسم کی اور روایات بھی ہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ لوگ چلتے چلتے یہاں آ بھی گئے تھے، بلکہ نہیں، مفسرین نے بھی لکھا ہے، یہ جو ابھی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے ضمن، جب یہ لوگ ادھر آئے نا تو دیکھتے ہیں وہ کھوجی کہ یہاں پہنچ کر وہ نشانات ختم ہیں، اس سے آگے چلتے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہاں یہ نشان ختم ہو رہے ہیں تو آگے جو ہے غار ہے، اس غار کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو جو ان میں سے بڑا تھا کہنے لگا غار نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر یہ جالا جو ہے یہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ غالباً وہاں لفظ جو میں نے پڑھے اس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا جو ہے نا جالا لگا ہوا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے، لہذا اس سے آگے جانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب وہاں کھڑے ہیں، وہاں کچھ دیر اس لیے رکے کہ نشانات یہاں آتے ہیں، آگے نشان چلتے نہیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے جو دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر خیر تے ہے کی گل ہے؟ یا رسول اللہ اگر انہوں نے یوں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا تو ان کی نگاہیں سیدھی ہمارے اوپر پڑیں۔ وہ جنہوں نے دیکھی ہے غار ثور انہوں نے تو دیکھی ہے، اللہ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر انہوں نے یا رسول اللہ اپنے پاؤں کی طرف نیچے دیکھ لیا تو ان کی نگاہیں سیدھی ہمارے اوپر پڑیں گی اور پکڑے جائیں گے۔ تو مرشد نے فرمایا یا ابا بکرین ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا جو ہے وہ خود اللہ ہے۔ قرآن مجید کے بھی الفاظ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہیں نہ کی تو اللہ نے دیکھ لو اپنے محبوب کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کئی موقعوں پر اللہ نے مدد کی ہے، ایک موقع جو اللہ جہاں ذکر کر رہے ہیں جب کافروں نے نکال دیا تھا مکے سے، ثانی اثنین وہ دو تھے، اور دوسرا اذ یقول لصاحبہ کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لفظ دو ہیں عربی زبان کے اندر، قرآن کی زبان میں بھی، ایک ہے لا تخف، اس کا معنی نہ ڈرو، اور دوسرا ہے لا تحزن، اس کا معنی غم نہ کھاؤ۔ عرب والے لکھتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا اور غم ہوتا ہے دوسرے کی جان کا۔ اگر ابو بکر کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو رسول اللہ فرماتے ابو بکر لا تخف، ڈرو نہیں، لیکن رسول اللہ جانتے ہیں ابو بکر کو اپنی فکر نہیں، ابو بکر کو میں محمد کی فکر ہے، اس لیے ابو بکر فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں لا تحزن، ابو بکر میرا بھی غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو تسلی دی ہے۔ تو جس وقت یہ لوگ پہنچے ہیں تو پھر آگے تک نہیں پہنچ سکے، واپس پلٹ، اور قیمت دونوں کی تلاش پر کتنی لگی ہے؟ 200 اونٹ، اور 200 اونٹ کس نسبت سے کہ جو رسول اللہ کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 150 ملیں گے، اور جو ابو بکر کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے 50 ملیں گے۔ ہاں کیسے؟ 100، ان کی تلاش پر بھی 100، رسول اللہ کی تلاش پر بھی 100، دونوں کی قیمت ایک پڑ گئی، نبوت کی اور صداقت کی
دونوں کی قیمت ایک پڑ گئی. وجہ یہ روزمرہ کی مثال ہے. پانی کو دودھ میں ملایا جاتا ہے. ہاں ہن تے دعا کرنے اللہ کرے کو پانی والے دے چھڑن. ہاں پانی کو دودھ میں ملایا جاتا ہے. پانی اپنا رنگ کھو دیتا ہے, پانی اپنا ذائقہ کھو دیتا ہے, پانی اپنی شناخت کھو دیتا ہے. جب پانی ہر چیز کھو کر دودھ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر پانی کا ریٹ اور پانی کی قیمت بھی دودھ کے برابر ہو جاتی ہے. جب صدیق اکبر نے اپنی ہر چیز کھو دی, اپنی شناخت ختم کر دی, اپنا مال, اپنی جان, اپنی اولاد اللہ کے نبی کے اوپر قربان کر دی, تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وہ منظر بھی کائنات کو دکھایا کہ نبوت کی اور صداقت کی قیمت ہی ایک پڑ گئی. جو دونوں کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے 200 اونٹ ملے گے, اور جو ایک کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملے گے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ نہیں ڈھونڈ سکے. 3 دن تک قیام کیا. جمعہ والا دن مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں, جمعہ, ہفتہ اور اتوار, یہ 3 دن قیام ہوا ہے. سوموار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدیق اکبر کی معیت میں نکلے, اور ایک بندہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے ساتھ رکھ لیا, اپنا غلام. کس لیے؟ تاکہ رستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے وہ ملے, خدمت کا موقع مل جائے. یہ طلباء جو ہے نا ادھر سے اٹھ جائیں, ان کو بٹھا دیں, دروازہ بند نہیں ہو رہا, کھل نہیں رہا. طلباء نہ ٹیک لگا کے بیٹھا کریں, آپ باہر چلے جائیں, بڑوں کو بیٹھنے دیا کریں. چلیں شاباش, آپ باہر ہو جائیں. پہلے بھی آپ سے کہا ہوا ہے کہ جب بڑے حضرات آ جائیں تو جگہ دے دیا کریں انہیں, آگے آ جائیں. وہ آپ کو بار بار دقت ہو رہی, ادھر آ جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو صدیق اکبر نے اپنے ساتھ ایک بندہ لے لیا, عامر بن فہیرہ, اور دوسرا بندہ ایک راہبر تھا جو سارے رستے جانتا تھا. سیدنا صدیق اکبر نے انہیں لے لیا ساتھ. تو یہ کل کتنے بندے ہو گئے؟ 4 بندوں کا قافلہ یہ چل پڑا ہے. اور رستے کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. 7 کے 8 ملاقاتیں رستے میں لکھی ہوئی ہیں, جن میں پہلی ملاقات جو ہے وہ ایک چرواہے کے ساتھ ہوئی. چلتے چلتے جب دوپہر کا وقت آ گیا, مسلسل چل رہے ہیں, پیچھے خطرہ ہے, مسلسل چل رہے ہیں. چلتے چلتے جب دوپہر کا وقت ہوا تو صدیق اکبر محسوس کرنے لگے کہ رسول اللہ تھک گئے. صدیق اکبر تلاش کر رہے ہیں کوئی ایسی مناسب جس جگہ مل جائے جہاں رسول اللہ آرام فرمائے. کوئی درخت نظر نہیں آیا. پھر ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ایک اونچی چٹان ہے اور اس چٹان کے نیچے جو ہے وہ سایہ موجود ہے. صدیق اکبر نے اپنی چادر بچھائی, رسول اللہ کے لیے بستر کا انتظام کیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر آپ تشریف فرمائیں. رسول اللہ ادھر تشریف فرما ہیں اور صدیق اکبر اس چٹان کے اوپر چڑھ کے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی تعاقب کرنے والا تو نہیں آ. جب چاروں طرف دیکھا اور تو کوئی نہیں ہے, ایک چرواہا جو ہے بھیڑ بکریاں چراتا ہوا ادھر آ رہا. جب آیا قریب تو حضرت صدیق اکبر نے اس سے پوچھا کہ کسی بکری کا دودھ مل جائے گا. اس نے ایک بکری آگے کی. صدیق اکبر نے اس بکری کے دودھ کو نکالا اور نکال کر کپڑے کے ساتھ پھر اس کو پونا. یہ پتہ ہے بکریوں والوں کو کہ وہ بال وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں, بالکل صاف کر کے وہ تازہ دودھ. اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے. صدیق اکبر نے وہ دیا کہ یا رسول اللہ اس کو نوش فرما لیں. رسول اللہ دودھ بھی پی رہے ہیں اور صدیق اکبر کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دوسری ملاقات جو ہے آپ کے سامنے ہے, ام معبد. اصل نام جو ہے یہ ان کا اصل نام نہیں, یہ ان کی کنیت ہے. عرب کے اندر کنیتوں سے زیادہ بولا جاتا ہے. اصل نام جو ہے ان کا وہ ہے عاتقہ. عاتقہ جو ہے اصل نام ہے, اور یہ اس کے خیمے میں پہنچتے ہیں. یہ مکے سے مدینے جاتے ہوئے. پہلے جو شاہراہ تھی وہ اور تھی, اب اور بن گئی ہے. اب تو بلکہ تیسری چیز ٹرین کا سفر بن گیا جو اور زیادہ تیز رفتار ہو گیا.
بہرحال یہ جو پرانی سڑک ہے نا شارع ہجرہ، اس پر یہ آیا کرتا تھا، اب جو ہے موجودہ سڑک پر نہیں۔ اس خیمے کے قریب جس وقت پہنچے، ام معبد جو ہیں ان کے خامد وہ جا چکے سے اپنی بھیڑ بکریاں لے کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور یہ سارا قافلہ جس وقت یہاں پہنچتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ گھر کے اندر کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی، دودھ مل جائے گا؟ تو ام معبد بولی گھر کے اندر کوئی چیز نہیں، غربت کے سوا کچھ نہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، چھپر کے نیچے ایک دبلی پتری بکری کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ بکری؟ کہا یہ تو بالکل ہی لاغر اور کمزور، اس کے اندر تو اتنی سخت بھی نہیں کہ یہ دوسری بکریوں کے ساتھ چل کر جا کر چر ہی لیتی۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ جو ہے وہ دھو لیں۔ کہا جی ٹھیک ہے آپ کر لیں، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا ہاتھ جو ہے بکری کے اوپر رکھا اور بکری کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ جو ہے نکالا تھنوں سے اور سب سے پہلے ام معبد کو دیا۔ ام معبد انکار کر رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اصرار کیا، ام معبد نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ پھر صدیق اکبر نے دوسروں کو پہلے پلایا اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دے دیا اور فرمایا ساقی القوم آخرہم، کہ جو پلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پلانے والا آخر میں ذرا زیادہ سٹاک کر لیتے، اپنا حصہ وکھرا کر کے رکھ لے، نہیں، سب کو پیٹ بھر کے پلائے اور جو بچ جائے اگر نیت کے اندر اصلاح ہوگی تو اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی برتنوں کے اندر دودھ دھویا اور اتنے میں آپ آگے چلے گئے۔ شام کا وقت ہوا، جس وقت اس کے خامد آئے نا، گھر کے اندر عجیب سی خوشبو محسوس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہر وقت جو ہے خوشبو سے معطر رہتا تھا۔ آپ کا پسینہ مبارک وہ تو خوشبوؤں کا خزینہ تھا۔ صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کام کاج لگی ہوتی تھی، اگر گلی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو ہمیں خوشبو سے پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گلی سے گزر رہے۔ ابو معبد جب گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں ام معبد یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ کہا ابو معبد یہاں آپ کے جانے کے بعد کچھ مسافر آئے ہیں، کچھ مہمان آئے ہیں۔ اچھا خوشبوئیں؟ فرمایا کہ ان کے وجود کے اندر خوشبوئیں تھیں۔ کہا کہ ان کی مجھے جو ہے نا کچھ شخصیت بتاؤ، حلیہ بتاؤ۔ مجھے پتا چلا ہے کہ مکے سے کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہیں اور مکے والوں نے انعامی رقم مقرر کی ہوئی ہے، کہیں یہ وہی نہ ہو۔ کہنے لگی اور تو باتوں کا پتہ نہیں ہے، حلیہ پوچھتے ہو تو اس شخصیت کا حلیہ ایسا ہے کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ کہا نہیں کچھ تو بتاؤ نا، پتہ تو چلے۔ تو ام معبد نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاعۃ، میں نے ایک ایسا مرد دیکھا ہے جس کا حسن جو ہے وہ دور سے عیاں اور واضح تھا، حسن الخلق ملیح الوجہ، جس کی ساخت بڑی خوبصورت ہے، جس کا چہرہ بڑا ملیح ہے۔ فرماتی ہیں لم تعبہ سجلتن ولا تزر بہ سالتن، کہتی ہیں کہ جو بھی ایک جسم کے اندر عیب والی چیز ہوتی ہے اس جسم کے اندر ایسی عیب والی کوئی چیز نہیں۔ نہ آپ کی توند پیٹ آگے نکلا ہوا ہے کہ جو آپ کی شخصیت کو معیوب بنائے۔ فرماتی ہیں نہ آپ کی گردن پتلی ہے، بڑی سراہی دار گردن ہے، اور سر مبارک جو ہے یہ بھی بڑا ہی متوازن ہے۔ فرماتی ہیں قسیم وسیم، بڑے ہی حسین ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ فی عینہ داج وفی اشفارہ وطف، فرماتی ہیں کہ ان کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں، اے میرے خامد کیا بتاؤں، آنکھیں ایک تو پیاری بڑی ہیں اور دوسرا ان وہ آنکھیں جو ہیں سرمگی ہیں، سیاہ ہیں، اور آپ کی پلکیں جو ہیں وہ بڑی لمبی لمبی ہیں۔ وفی صوتہ سہل، فرماتی ہیں کہ ان کی آواز کے اندر بڑی پیاری جو ہے کھنکھناہٹ اور گونج ہے۔ احولو اکحلو،
آنکھیں جو ہیں بالکل ایسے ہیں جیسے ابھی تازہ تازہ جو ہے وہ سرما لگا ہوا ہے. فرماتی ہیں ازجو اقرن، دونوں ابرو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز میں ملی ہوئی ہیں. وفی لحیتہ کثافۃ، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بڑی گھنی ہے. اذا صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام جو ہے رک گیا ہے، بڑے وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر چپ ہوتے ہیں. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَعَى وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو چہرہ جو ہے اور زیادہ پر رونق ہو جاتا ہے. حلوب المنطقی، آپ جب گفتگو کرتے ہیں بڑی شیریں کلام کرتے ہیں، لہجے کے اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہے. فصل لا نظر ولا حذر، گفتگو اتنی واضح ہے کہ نہ تو اس کے اندر کوئی فضول جملہ ہے اور نہ ضروری جملے کو آپ چھوڑتے ہیں. کان منطقہ خضرات النظم یتحدرنا، کہتی ہیں ابو معبد کیا بتاؤں کہ جب اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے پھول جو ہے وہ کھل رہے ہیں، اور جتنے پھول گرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ پیچھے اتنے ہی آنے کے لیے تیار ہے. وہ بولتا ہے، الفاظ نہیں نکالتا، وہ بولتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ موتی رولتا ہے. اب ناس واجملہ من بعید، دور سے دیکھیں شخصیت بڑی باروب نظر آتی ہے، تو جب قریب سے دیکھیں تو شخصیت کا حسن جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. ربعۃ، قد نہ اتنا لمبا ہے کہ جس کو عیب سمجھا جائے، نہ اتنا چھوٹا ہے کہ جس کو ٹھگنا کہا جائے، درمیانے درجے کا قد ہے. لا تشناہ عین من طول، اے ابو معبد تو سمجھتا ہے کہ جس وقت کسی کو بندہ دیکھے اور متواتر دیکھتے رہے، لگاتار دیکھتا رہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر آنکھیں تھک جاتی ہیں. اے ابو معبد وہ شخصیت ایسی تھی کہ جس کو جتنا بھی دیکھتے تھے آنکھیں اور مشتاق ہوتی تھیں، آنکھیں یہ کہتی تھی کہ ان سے نظریں اٹھانی نہیں. اللہ اکبر. لا تقتحمہ عین من قصر، فرماتی ہیں کہ قد جو ہے وہ بالکل درمیانہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ چھوٹا کہ جو ٹھگنا ہو. اللہ اکبر. فرماتی ہیں اس کے ساتھی جو ہیں وہ بھی بڑے باوقار ساتھی تھے، اتنے باوقار تھے کہ اپنی گردنیں جھکائیں فرما برداروں کی طرح آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں. ان قال استمعہ لقولہ، اگر وہ حسین و جمیل وہ شخصیت انہیں کچھ کہتی تو یہ آگے بڑھتے کہ میں اس کے حکم کی تعمیل کروں. وَإِنْ أَمَرْتَهَا دَرُوا لِأَمْرِهِ، اور اگر آپ انہیں حکم کرتے تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے. محفوظ محشود، سارے کے سارے ہی بڑے کے مخدوم ہیں اور سارے کے سارے ہی بڑے محترم ہیں. لا عابس ولا مفند، نہ تو وہ ترش روح تھے اور نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی. یہ تو آپ نے کہا، میں نے بتا دیا، ورنہ وہ شخصیت اتنے کمالات کا مجسم ہے، اتنے کمالات کا مجموعہ ہے کہ ان کے حسن کو الفاظ میں بند نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اگرچہ یہ ہے بعد کی بات، لیکن ابھی بتا دیں کہ یہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی اور پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی. کچھ عرصے کے بعد یہ دونوں میاں اور بیوی دونوں چلے گئے. اچھا، رسول اللہ کی شخصیت کی وجہ سے پھر وہ بکری کا واقعہ، یہ ام معبد نے رسول اللہ کا نام رکھ دیا تھا مبارک. کیا نام رکھ دیا تھا؟ مبارک، کہ یہ تو بڑی برکت والی شخصیت ہے، اتنی برکت اس کے ہاتھ کے اندر. تو یہ ایک دن ام معبد اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ طیبہ آتی ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے ہیں. اچانک بیٹے کی نظر پڑتی ہے. بیٹا کہتا ہے اماں وہ بندہ جا رہا ہے جو مبارک کے ساتھ تھا، جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا، اماں وہ بندہ جا رہا. ام معبد کی نظر پڑتی ہے. ام معبد آگے ہو کر
حال احوال پوچھتی ہے، صدیق اکبر بھی اس کو پہچان لیتے ہیں، بڑے ہی اس کا اکرام کرتے ہیں، رسول اللہ کے پاس لاتے ہیں۔ جب رسول اللہ کے پاس آتی ہے، آپ کی محفل کی شان و شوکت دیکھتی ہے، رسول اللہ بھی اکرام فرماتے ہیں، پھر آئی اور آ کر واپس اپنے خامد کو بھی لے گئی، اور پھر یہ دونوں مسلمان اور فرماتی ہیں کہ یہ 8 ہجری تک وہ بکری جو ہے ہمارے پاس رہی، جس کو رسول اللہ نے اپنے برکت والے ہاتھ لگائے تھے، 8 ہجری تک وہ بکری ہمارے پاس رہی ہے، اور کسی موسم کے اندر بھی اس کے دودھ کے اندر کمی نہیں، جب تک وہ زندہ رہی ہے دودھ کا خزانہ ہی رہی۔ تو یہ بھی ملاقات ام معبد سے۔ آگے ایک شخصیت لکھی ہے رضی اللہ عنہ، یہاں لکھنا بھول گیا ہوں، ادھر بھی لکھنا تھا ادھر بھی لکھنا تھا، سراقہ ابن مالک۔ سراقہ ابن مالک خود راوی ہیں اس بات کے، فرماتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں اور میں بھی انہی میں سے ہوں، ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں یہی چل رہی ہیں، موضوع بھی یہی ہے۔ ایک بندہ اوپر سے آیا، میرا جاننے والا تھا، غلام تھا کسی کا، آ کر کہنے لگا کہ 2-3 بندوں کو میں نے ادھر ساحل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ کہتے میں نے اس کو آنکھ کا اشارہ کیا کہ بندے دا پتر بن، اس گل نو کٹ لے، چپ کر جا۔ کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخصیتیں ہیں جن کی تلاش سارے مکے میں جا رہی۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے اس بندے کو ڈانٹا، میں نے کہا نہیں ان کو میں جانتا ہوں، تھوڑی دیر پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کا اونٹ جو ہے گم ہوا ہے اور وہ اونٹ کی تلاش میں جا رہے تھے، وہ مجھے مل کے گئے ہیں، یہ وہ بندے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ٹال مٹول کی کہ کوئی اور بندہ ادھر نہ چلا جائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ ایسے لا تعلق ہو کے بیٹھا رہا کہ ان کو محسوس نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ جلدی کرو، میری سواری تیار کر کے مکے سے باہر فلاں جگہ پر کھڑی ہو جائے۔ تو میں بچتا بچاتا سب کو دیکھتا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، دوپہر کا وقت ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب دوپہر کے وقت میں اپنے اس ٹیلے پر آیا، لونڈی جو ہے وہ سواری لے کے کھڑی ہوئی تھی، میں اپنی سواری پہ سوار ہوا اور میں نے سرپٹ جو ہے اپنی سواری کو دوڑایا، دوڑاتے کہتے ہیں میں نے جا کے پیچھے سے ان کو پا لیا۔ جس وقت پیچھے سے پایا میں نے اور آگے قدم اٹھائے، اچانک کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا جو ہے اس کو ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگنے سے میں گر گیا۔ جب میں گرا تو میں نے اپنا وہ تیروں والا جو ہے نا وہ نکالا تھیلا، اور وہ فال کا تیر نکالا، تو فال کا تیر وہ نکلا جو مجھے ناپسند تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جدھر جا رہے ہو تمہیں کامیابی نہیں ملے۔ کہتے ہیں میں نے خیال کو جھٹک دیا، پھر دوبارہ میں سوار ہوا، پتھریلی زمین ہے، کہتے ہیں تھوڑا ہی میں چلا آگے، اتنا میں قریب ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اثناء سفر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں پہنچ رہی ہے، اتنا میں قریب ہو گیا۔ اچانک کیا ہوا، پتھریلی زمین پر میرا گھوڑا جو ہے یہ ان کے اندر زمین کے اندر دھنس گیا گھٹنوں تک، اور میں دوبارہ گر پڑا۔ پھر میں نے وہ تیر نکالا، پھر تیر جو ہے وہ وہی نکلا جو مجھے ناپسند۔ میں نے پھر پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا خدا را رک جائیے اور میری بات سن لی۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کی نصرت میں اور آپ کی تائید کے اندر غیبی قوتیں جو ہیں کار فرما ہے، آپ ایسا کریں، مجھے پتا چل گیا ہے آپ کوئی عظیم شخصیات ہیں، اللہ نے آپ سے کوئی اونچا کام لینا ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ میری سواری لے لیں، یہ میرے تیر لے لیں، آگے جو ہے نا میری زمین آئے گی، میرے کھجوروں کے باغات آئیں گے، یہ تیر وہاں جو میرے نوکر اور غلام ہیں انہیں دکھانا، وہ پہچان لیں گے میرے تیر، اور وہاں سے تازہ دم سواریاں بھی لے لینا، اور جتنی کھجوروں کی ضرورت ہے وہ بھی لے لینا، اور یہ میرے تیر اور یہ میری کمان اور یہ ساری ترکش ساری چیزیں آپ لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک کرنا ہے کہ ہمارا ادھر کسی کو بتانا نہیں ہے، ہمارا راز جو ہے یہ مخفی رکھ۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اگر کوئی ادھر آ بھی رہا ہوگا تو اسے جو ہے وہ واپس بھجوا دو۔
فرماتے ہیں جس وقت میں واپس پلٹنے لگا تو آپ نے ایک عجیب بات کہی. آپ نے کہا سراقہ اس دن تیرے دل کی کیا کیفیت ہوگی جس دن کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ کے اندر ہوں گے. اللہ اکبر. سراقہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا جی کون سا کسرا؟ وہ کسرا ہرمز، وہ جو ایران کا بادشاہ ہے، وہ جو سپر پاور ہے. کہاں اس کے کنگن سونے کے بنے ہوئے، اور کہاں میں ایک بدو، میرے ہاتھ کے اندر وہ کنگن. فرمایا ہاں سراقہ ایک دن آئے گا کہ وہ کنگن تیرے ہاتھ کے اندر ہوں گے. سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا پھر ایک کرم اور کر دیجیے، مجھے کوئی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر دے دیں تاکہ کسی موقع پر وہ تحریر میرے کام آئے اور میں امان پا سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو حکم کیا. صدیق اکبر نے کسی چمڑے کے ٹکڑے پر وہ تحریر لکھ کر دے دی. اللہ اکبر. مکہ فتح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے آئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے جلو میں بیٹھے ہیں. نہ فرماتے ہیں سراقہ حنین بھی فتح ہو گیا. یہ سارے مکہ فتح کے بعد والے جو جنگیں تھیں وہ بھی ہو گئی. رسول اللہ دوبارہ مکہ میں تشریف لائے ہیں اپنے ساتھیوں کے اندر بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں میں نے سوچا سراقہ بڑی دیر کر چھڑی ہے، بڑی دیر کر دی ہے تو نے، تمہیں جو ہے اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی. جب مکہ فتح ہو چکا تھا اسی وقت تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا. چلو خیر بڑی دیر ہو گئی ہے. سراقہ کہتے ہیں میں جو ہے نا آگے ہوتا، اب آپ صحابہ کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری شخصیت کوئی بندہ جانتا نہیں ہے. یہ انصار تھے نا جنہوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لیا ہوا تھا، انصار باڈی گارڈ تھے. تو انصار جس وقت کہتے ہیں میں ان کو ادھر ادھر کر کے آگے بڑھنا چاہتا تو وہ نیزے کے چوک کے مجھے لگا کہ آگے کیوں ہو رہا ہے. مجھے کہتے پیچھے ہٹو. میں نے ان سے کہا میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں. جب میں نے اونچی آواز سے کہا تو رسول اللہ نے مجھے دیکھ لیا. جب آپ کی نظر مبارک میرے اوپر پڑی میں نے وہ صدیق اکبر کے ہاتھ کا لکھا ہوا چمڑے کا ٹکڑا آگے کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا اس کو آنے دو، یہ ہمارا محسن ہے، اسے آنے دو. تو جب میں سراقہ حاضر ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل فرمائیے. سراقہ آپ کا غلام بن چکا. سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن. رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا، صدیق اکبر کا زمانہ بھی گزر گیا، فاروق اعظم کا زمانہ جو شروع ہوا. اللہ اکبر. جہاں اسلام کی بہت ساری فتوحات بڑھیں، بڑھتے بڑھتے وہیں پر کسرا جو ہے یہ بھی ایران بھی فتح ہو گیا. اور کسرا اس کے محل کے ساری چیزیں، اس کا تاج، اس کا تخت، اس کا خزانہ، اس کے کنگن، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگاؤ. بیت المال کی تقسیم ہو رہی، یہ چیزیں ہیں جی اس کو دے دیں جی، اور حصے مل رہے ہیں سب کو جو مجاہدین اس جنگ کے اندر تھے. تقسیم کرتے کرتے جب کنگن کسرا کے سونے کے سامنے آئے، اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم نے اونچی آواز سے اعلان کیا اینا سراقہ، سراقہ کدھر ہے؟ حضرت سراقہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میرے دل کی کیفیت بڑی عجیب تھی. مجھے وہ ہجرت کا سفر سارا یاد آ گیا، وہ گھوڑے کا زمین کے اندر دھنس جانا، وہ رسول اللہ کی آواز مبارک کا میرے کانوں میں پڑنا، پھر رسول اللہ کو یہ ساری پیشکشیں کرنا، آپ کا ٹھکرا دینا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امان لکھ کے دینا. وہ ساری کی ساری باتیں میرے ذہن کے اندر تھیں. اور میں اپنی چال سے چلتا ہوا جب میں پہنچا فاروق اعظم کے پاس، فاروق اعظم نے کہا سراقہ یہ دیکھو میرے نبی کی ایک اور پیشین گوئی جو ہے پوری ہو چکی ہے. سراقہ یہ کنگن جو ہے یہ اپنے ہاتھوں کے اندر پہنو اور لوگوں کو بتا دو کہ سچے نبیوں کی پیشین گوئیاں سچی ہوتی ہیں. سراقہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے موتیوں کی جھری لگی ہوئی ہے اور وہ کنگن میرے ہاتھ کے اندر ہیں اور میں اپنی قسمت پر نازاں اور فرحاں. اور کہاں میں ایک
عرب کا بدو، ایک جاہل بدو، اور کہاں سپر پاور بادشاہ کے کنگن۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری۔ ملاقاتوں کے اندر ایک ملاقات جو قابل ذکر ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ یہ ادھر سے واپس آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے یہ آپس میں ملاقات ہو جاتی۔ حضرت بریدہ کے ساتھ 70 افراد ہیں، اور 70 افراد نے حضرت بریدہ اسلمی کے ساتھ مل کر اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ کو وہ جو تجارت سے لے کر آئے تھے قیمتی کپڑے اللہ کے نبی کو وہ تحفے کے اندر دیے۔ یہ ہجرت کے سفر کے اندر یہ چند ملاقاتیں جو ہیں یہ میں نے بتا دی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پہنچتے ہیں مدینہ کے قریب، مدینہ والوں کو پتہ تو چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے مکے سے ہجرت کر کے ہجرت شروع ہو گئی۔ اب مکے والے، مدینے والے روزانہ جو ہیں وہ جو وقت ہوتا تھا قافلوں کے آنے کا، اس وقت پہ آ کر مدینے سے باہر نکلا، صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے، شام کو اپنے گھروں میں واپس لوٹ۔ پھر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بندوں کا قافلہ، ہاں رستے میں ایک اور ملاقات ہے جو ادھر نہیں لکھی، چلیں وہ بھی سن لیجئے، کل چلو اس سے آگے جو ہے وہ سبق ہو جائے گا۔ رستے کے اندر ایک قبیلہ ایسا ملا کہ جہاں 2 بندے، لوگوں نے کہا ان 2 بندوں سے تو ہم بڑے ہی تنگ ہیں، چور ہیں یہ، اگر آپ کہتے ہیں تو انہیں آپ کے پاس لے کر آئیں، آپ ان کے حق میں دعا کر دیں کہ وہ نیک ہو جائیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں لے آئیں۔ تو جب انہیں لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، اتنی باروب شخصیت کی، جب نظر رحمت پڑی ان کے دل موم ہو گئے، انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جو اپنا نام بتایا، انہوں نے کہا نام تو پتہ نہیں ہمارا ماں باپ نے کیا رکھا ہے، ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں، جس کا معنی تھا بدبخت۔ آپ نے فرمایا نا، آج کے بعد تم دونوں مکرمان ہو اور تم دونوں عزت والے لوگ۔ وہ ہٹنے لگے، فرمایا ہٹنا نہیں ہے، اب مدینے تک میرے ساتھ چل رہے۔ اب یہ دونوں بھی رسول اللہ کے باڈی گارڈ بن چکے، یہ دونوں بھی غلام بن چکے، آگے آگے یہ بھی ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ جس وقت یہ قباء نامی جگہ پر پہنچے، ایک یہودی، باقی تو صحابہ واپس جا چکے تھے، ایک یہودی اس نے دیکھ لیا اور اس نے اونچی آواز کے ساتھ جو ہے آواز لگائی، اور اس نے کہا کہ اے یثرب والو، جس شخصیت کی تمہیں انتظار تھی وہ شخصیت جو ہے ہمارے گھروں تک پہنچ چکی۔ اب جس بندے نے یہ آواز سنی وہ تو دوڑتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور دوڑتے ہوئے دیوانہ وار قباء تک پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اب اس قافلے کے اندر کچھ انصار تو وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہوئی تھی، وہ جو ادھر گئے تھے، لیکن بہت سارے انصار ایسے تھے جو فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ابو بکر کون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون۔ حالانکہ رسول اللہ کا حسن تو ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ یہ سوال ایک دن میں نے اپنے استاد جی سے کی، استاد حدیث سے، کہ استاد جی کئی دفعہ پڑھتے ہیں سیرت میں یا حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو اوپر سے آنے والا بعض اوقات پہچانتا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی الگ سی نشست نہیں بنائی ہوتی تھی، الگ سی نشست نہیں ہوتی تھی، جس طرح پرانے ہمارے وقتوں میں جب ہم بچپن کے تھے، بچپن میں اس وقت بعض گھروں میں کچھ پیر آیا کرتے تھے، شاید کسی کو یہ تجربہ ہو، پیر صاحب جو ہے وہ پلنگ پر چارپائی پر بیٹھا کرتے اور باقی اس کمرے کے اندر جتنی چارپائیاں ہوتی تھی وہ چارپائیاں الٹی کی جاتی تھی، ان کے پائے اوپر کو ہوتے، کس لیے کہ پیر صاحب دے برابر کوئی بندہ نہ بنے۔ پیر صاحب بڑی اونچی شخصیت،
اللہ اکبر. تو رسول اللہ کوئی ایسی نشست نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے تو پھر آنے والے جو ہیں ان کو یہ دقت اور دشواری کیوں ہوتی؟ تو استاد جی نے اس کا جواب دیا. فرمانے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے حسن کا عکس وہ صحابہ اکرام کے شکلوں پر بھی پڑتا تھا، اور اس محفل میں صحابہ اکرام کا حسن بھی جو ہے وہ دوبالا ہو جایا کرتا. جس طرح کوئی بندہ آئینے میں شکل دیکھتا ہے تو اسے اپنی ہی شکل نظر آتی ہے، وہ انسان کی شکل کا عکس ہوتا ہے. تو جب صحابہ آپ کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے تو آپ کی محفل کی یہ خصوصیت کہ آپ کے حسن کا پرتاؤ، آپ کے حسن کا عکس جب صحابہ اکرام پر پڑتا تو صحابہ کا بھی حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جائے. تو جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ کچھ نظریں تلاش کر رہی ہیں کہ خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے، نبی کون ہے، صحابی کون ہے، صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اپنی چادر پکڑی اور یوں دونوں بازوؤں کے اوپر پھیلا کر رسول اللہ کے اوپر یوں سایہ کر دیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اوپر کھڑا ہونے والا خادم ہے، سائے کے نیچے بیٹھنے والا مخدوم ہے، اوپر سایہ کرنے والا یہ نوکر اور غلام ہے، اور نیچے جن کو سایہ فراہم کیا جا رہا ہے وہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو یہ سفر میں روانگی ہوئی تھی، اور ربیع الاول سفر کی آخری تاریخ میں ادھر سے روانگی ہوئی ہے، اور ربیع الاول کی ابتدائی تاریخوں میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے ہیں، اور پھر یہاں قباء کے اندر آپ نے قیام کیا ہے. مختلف روایات ہیں، بعض نے کہا 14 دن کا قیام، بعض نے کہا 24 دن کا قیام ہے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کو تعمیر کیا، مسجد قباء. جنہوں نے دیکھی انہوں نے تو دیکھی، اور جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ سب کو اس کی زیارت. بڑی پیاری مسجد، مدینے کے اندر یہ اسلام کی پہلی مسجد، اور اس مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما. پتھر لے کے آ رہے ہیں، پہلا پتھر رسول اللہ نے رکھا ہے، دوسرا پتھر صدیق اکبر نے، تیسرا پتھر فاروق اعظم نے. یوں یہ ترتیب بنی ہے اور سنگ بنیاد رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر لے کے آ رہے ہیں، صحابہ آگے بڑھ کے وہ پتھر پکڑنا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابھی اور پیچھے پڑے ہیں ادھر سے لے آ. پیغام دیا کہ مسجد کی تعمیر یہ اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے کہ جس کی مزدوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور اس مسجد کے بارے میں ہی رسول اللہ نے فرمایا جس بندے نے بڑا اچھا وضو کیا اور بہت اچھا وضو کر کے سونے طریقے کے ساتھ یہاں مسجد قباء کے اندر آ کر 2 نفل ادا کیے، فرمایا ایک مقبول عمرے کا ثواب اسے ملے. اور قرآن مجید میں اس مسجد والوں نمازیوں کی بڑی تعریف کی. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. فرمایا یہ مسجد جس کی پہلے دن ہی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا جو پاکی کو بڑے ہی پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین اور اللہ پاک رہنے والوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے. آپ نے قباء والوں کو بلایا، یہ قرآن میں آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پاکی کی تعریفیں اللہ کر. کون سا تمہارا عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے؟ کون سا پاکی والا عمل کرتے؟ یا رسول اللہ اور تو کوئی خاص نہیں ہے، ہمیں جو یاد ہے جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو ہم ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی پانی سے بندہ اکیلا کرے تب بھی صفائی ہو جاتی ہے، خالی ڈھیلا استعمال کرے تب بھی صفائی ہو جاتی ہے. تو اہل قباء نے کہا کہ ہم اتنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم ڈبل صفائی کرتے ہیں. آج بھی اگر کوئی بندہ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہے آج بھی یہ موجود ہے. ڈیلے کی جگہ بہترین متبادل چیز ٹیشو ہے، ٹیشو کے ساتھ بندہ صفائی کرے اور اس کے بعد پانی کے ساتھ صفائی کرے. آج بھی وہ واللہ یحب المطہرین کا مصداق بن سکتا ہے. تو یہ جو ساتھی جن کو یہ ہوتا ہے کئی دفعہ مسئلہ پوچھتے ہیں
کہ یہ جی پیشاب کر کے آتے ہیں، وضو کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع کر کے اٹھتے ہیں، پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے. ہاں یہ کئی ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. یہ معذور بندہ نہیں، معذور وہ ہے جسے مسلسل پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے اور 1 منٹ کے لیے بھی وہ رکتا نہیں، وہ معذور ہے، اس کے احکام الگ. ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ پیشاب سے فارغ ہو کر وہ ٹیشو جو ہے پیشاب والی جگہ پہ رکھ لیں اور باہر آ کر وضو سے پہلے 2-4 دفعہ اٹھک بیٹھک کر لیں، گھٹنوں کے اوپر وزن ڈال لیں. وہ جو کیفیت سجدے سے اٹھتے ہوئے بنتی ہے وہ 2-4 دفعہ کیفیت ایسی بنا لیں، اور پھر جو ہے نا وہ جب قطرہ نکل جائے اس ٹیشو کو باہر پھینک دیں اور پھر وضو کریں. یا دوسرا کام یہ کر لیں کہ وہ پیشاب وغیرہ جو ہے یہ بعد میں کر لیں، اگر برداشت ہوتا ہے بعد میں کر لیں استنجا وغیرہ، پہلے جو ہے آ کر وضو کریں اور نماز پڑھیں. یہ ان مریضوں کے لیے کہہ رہا ہوں جنہیں یہ شکایت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ قباء کی مسجد، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کی ہے اور تعمیر کے اندر آپ نے بذات خود حصہ لیا ہے. اللہ کو منظور ہوا. انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے ادھر سے ہی چلے گا. جس شخص کی قبر کا نشان دنیا سے جس دن ختم ہو جاتا ہے اسی دن اس شخص کے لیے جنت تیار کر دی جاتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہم لوگوں کو تو اپنے عزیزوں کی قبروں پر دھیان نہیں کرنا چاہیے؟ مہربانی فرما کر مجھے اس مسئلہ سے نکالیے. کوئی مفہوم ایسا گزرا ہوا ہے ذہن سے، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے جو بھائی نے لکھی ہے، کہیں سنی ہوگی. مفہوم جو میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ جب کسی قبر کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اگر وہ کسی مومن گناہگار کی قبر ہو اور اس کا پیچھے آنے والا بھی کوئی نہیں رہتا، تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ یار اب تو اس کے پیچھے سے بھی آنے والا کوئی نہیں، اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے تو اب اس کا عذاب ختم کر دو. یعنی یہ بات تو ہے کہ اسلام نے اس طرح کی قبریں جس طرح ہم بنا رہے ہیں اس طرح کی قبریں بنانے کی اجازت نہیں دی. ہمارے مزاج کیا ہیں؟ میں نے اپنا مکان بنایا ہے نا، لنٹر 12 فٹ پہ ڈالنا ہے. ہمسائے نے بنانا ہے تو اس نے 13 فٹ پہ لنٹر ڈال، اگلے نے 14 فٹ پہ ڈالنا. یہ ہمارے مزاج ہے. قبروں کے اندر بھی یہی ہمارا مزاج چل گیا کہ ساتھ والی قبر ہے تو میں نے اس سے اور جگہ گھیرنی ہے اور اونچی کر کے بنانی. بالکل غلط ہے. پکی قبر بنانا تو اسلام میں ویسے ہی منع ہے. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں، میں تمہاری وہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں جو رسول اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. جی استاد جی فرمائیے. فرمایا رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا علی گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور ایک بالش زمین سے اونچی جو قبر بھی نظر آتی ہے اسے برابر کر. اللہ تعالیٰ نے جن کو وہاں کا سفر نصیب کیا ہے انہوں نے جنت البقیع کی قبریں، مکے کے قبرستان کی قبریں دیکھی ہوں. وہاں تو اب بھی مزاج ایسے ہی، بالکل خاص نشان نہیں ہے. جنت البقیع میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض قبروں کے سرانے جو ہے 2 پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے اور بعض میں 1 ہے. شاید ان کا یہ طریقہ ہے کہ عورت کی قبر پر 2 پتھر رکھتے ہیں اور مرد کی قبر پر 1 پتھر، باقی جو ہے وہ اتنا نشان کو نہیں ہوتا. تو یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے. قبروں کو اونچا کرنا اسلام کے مزاج میں نہیں بلکہ اسلام میں اس کے الٹ ہے. اور دوسری بات آج بھی ایک ساتھی نے پوچھی ہے، جی ٹھیک ہے، دوسری بات جو آج بھی ایک ساتھی نے پوچھی ہے، جی بارشیں ہوئی ہیں تو قبر جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے، نیچے دھنس گئی ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی قبر جو بیٹھ جائے کسی وجہ سے بھی تو اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈالنی چاہیے، اندر سے کھودنا نہیں چاہیے. یہ غیب کا معاملہ ہے تو اسے غیب ہی رہنے دیا جائے، نہ یہ کہ ہم وہ نیچے سے کھود دیں. اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے اندر سے کوئی منظر ایسا نظر آ جائے کہ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو. اس لیے قرآن کے بھی الفاظ یہی ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی کے اندر ہی ہم لٹائیں گے تمہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے
کچی ہونی چاہیے اور ایک بالش سے زیادہ قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ کل جی ہمارا ہفتہ ہے اور کل 6 ستمبر ہے اور پرسوں 7 ستمبر۔ 6 ستمبر پاکستان کے اندر بڑا مشہور ہے، کس نام سے؟ یوم دفاع کے نام سے۔ 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی تو ہماری فوج کے جوانوں نے جو ہے وہ بڑا بھرپور دفاع کیا تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ کل چائے جا کر لاہور میں پئیں گے، تو ہمارے فوجیوں نے بڑی اچھی انہیں چائے پلائی تھی۔ ہاں، تو وہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ تو 7 ستمبر کا دن جو ہے وہ کس نام سے ہے؟ دفاع ختم نبوت کے نام سے۔ 7 ستمبر سن 1974 یہ وہ پاکستان کا یادگار دن ہے جب مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا تھا پاکستان کی نیشنل اسمبلی۔ 7 ستمبر تو ہماری ترتیب چونکہ ہفتے کی ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی مہمان آتے ہیں اور انہیں کوئی سیرت سے متعلقہ ہی عنوان دیا جاتا ہے، تو کل کے ہمارے جو مہمان ہیں مولانا توصیف صاحب ہیں، ہمارے شہر کے ہی ہیں، اور موضوع ان کا ختم نبوت ہے۔ اور کل کی ہمارے بھائی محترم کیسر بھٹی صاحب جو ہیں، کل کی دعوت ان کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے اور انہیں رزق حلال نصیب کرے۔ تو کل کا عنوان جو ہے وہ ختم نبوت ہوگا اور پرسوں انشاءاللہ اسی سے سبق شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم انت الہنا لا الہ الا انت، انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء، اللہم انت ربنا ونحن عبادک، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لإشاعة التوحید والسنہ، اللہم فقہنا فی القرآن، اللہم فقہنا فی الحدیث، اللہم فقہنا فی العلوم الاسلامیہ، اللہم انصر من نصر دین محمد وجعلنا منہ، واخذل من خذل دین محمد، اللہم لا تجعلنا منہ۔ اے اللہ ہمارے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ جس طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد آپ نے زمین کو حکم دیا تھا، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، آسمان کو حکم دیا تھا کہ تھم جا، زمین کو حکم دیا تھا کہ پانی کو نگل لے، چوس لے۔ اے اللہ اسی طرح کوئی حکم نامہ زمین و آسمان کو ایک دفعہ پھر کر دے۔ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی پریشانیوں کو اے اللہ ختم فرما دے۔ اے اللہ جانوروں کے چارے کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اے اللہ اپنی فصلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ وہ کچھ ممالک سے کچھ لوگوں کا ایک قافلہ اکٹھا ہو کر اہل غزہ اور فلسطین کی طرف نکلا ہوا ہے۔ ہماری پاکستان کی اتنی لمبی چوڑی آبادی میں سے 5 لوگ جو ہیں وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی قیادت میں وہ بھی اس قافلے کے اندر شامل ہیں۔ اے اللہ اس قافلے کا مقصد صرف اور صرف اس معاشرے کو توڑنا ہے، وہ جو انسانی تاریخ کا بدترین معاشرہ ہے اسے توڑنا ہے، اہل غزہ کو خوراک اور دوائیاں پہنچانی ہے۔ اے اللہ اس قافلے کو کامیاب و کامران فرما دے۔ اے اللہ اہل فلسطین کے امتحانات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اسرائیل کو اس کے اسلحہ اور اس کے ارادوں سمیت تباہ و برباد فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتہ۔